نحمده ونصلي علی رسوله سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا۔ مکتوب نمبر 205 خواجہ محمد اشرف قابلی کی طرف صادر فرمایا اس بیان میں کہ اصل مقصود صاحب شریعت علیہ وعلی آلہ الصلاۃ والسلام التحیہ کی مطابعت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل مطابعت سے مشرف فرمائے، کیونکہ اس کی درستی پر دین کے کاموں کا دار و مدار ہے جو صدیقین کی دلی آرزو ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ ہے سب باطل اوہام، یعنی وہم کی جمع ہے، باطل اوہام اور فاسد خیالات ہیں۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو اس سے نجات بخشے، اور سلام ہو اس شخص پر جس نے ہدایت کی پیروی کی اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مطابعت کو اپنے اوپر لازم جانا۔ اللہ تعالیٰ ہم نے جو اس میں پڑھا ہے نا، اللہ کرے اس کی اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقت بھی نصیب کر دے۔ سنت کے اتباع کے موضوع پر تھا، تو اللہ تعالیٰ ہمارا اس پہ عمل بھی آسان کر دے، اور اللہ کرے ہم ایسے بن جائیں کہ جو سنت پر عمل ہے وہ ہماری طبیعت بن جائے۔ تو اللہ کرے ہم ایسے بن جائیں۔ تو اور اس کے بعد یہ ہے کہ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے 4 جگہیں ایسی ہیں کہ جن میں مومنین کی نا صفات کو بیان کیا ہے، اور ایک جگہ پر غالباً 11 آیتیں ہیں، ایک جگہ پر شاید 4 آیتیں ہیں، اور ایک جگہ پر جو سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نا مومنوں کی صفات کو بیان کیا ہے نا، وہ سورۃ الفرقان کا نا جو آخری رکوع ہے اس میں بیان کیا ہے۔ اور اس رکوع میں 17 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے جو ایمان والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو خاص بندے ہیں، یا جو اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں، اولیاء ہیں، تو ظاہر ہے ہر ایمان والا اللہ تعالیٰ کا ولی ہوتا ہے، تو ان کی اللہ تعالیٰ نے نا ان 17 آیتوں میں 15 صفات کو ذکر کیا ہے۔ 17 آیتوں میں 15 صفات کو، اور ان صفات کو مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ بیان کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی اور اتنی تفصیل کے ساتھ ضرورت پیش آئی، وہ اس لیے پیش آئی کہ اسی سورۃ الفرقان میں نا اس آخری رکوع سے تھوڑا پہلے تو اللہ تعالیٰ نے نا اس میں آیت نازل فرمائی ہے، وہ کیا ہے کہ الرحمن فاسأل بہ خبیرا۔ اب اس کے ترجمے کا جو آسان ترین مفہوم جو بن جاتا ہے نا، وہ یہ ہے کہ اگر تم رحمان یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں جاننا چاہتے ہو، پوچھنا چاہتے ہو، سمجھنا چاہتے ہو، ٹھیک ہے، تو فاسأل بہ خبیرا، ان لوگوں سے پوچھو جو رحمان کی یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کی نا کچھ خیر خبر اور معلومات رکھتے ہیں۔ اور یہ بات فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے نا پھر وہ مومنین کے جو ہے نا صفات وہ شروع فرما دی، وعباد الرحمن کے نام سے، الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما، ایسے پھر وہ آیت آگے نا شروع ہو جاتی ہے، پورا رکوع شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی اس میں یہ فرمایا گیا کہ پھر جو رحمان کے جو بندے ہیں،
یعنی جن سے تم رحمان کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے بارے میں کوئی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہو، ٹھیک ہے نا، تو ان کی صفات کیا ہیں وہ بھی ہم تمہیں بتا دیتے ہیں۔ تو پھر آگے پورا جو سورۃ الفرقان کا جو آخری رکوع ہے نا وہ شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے وہ جو ایمان والے جو خاص بندے ہیں ان کی جو صفات بیان فرمائی ہیں نا، تو اس میں جو 15ویں صفت جو اللہ تعالیٰ نے ان مومن بندوں کی جو بیان فرمائی ہے وہ ہے صبر کرنے والے، کہ اللہ پاک نے اس میں کیا فرمایا، اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یعنی وہ جو 14 صفات پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کی بیان فرمائی، اور بیان فرما کر ان کی آخری جو 15ویں صفت ہے نا اس کو بیان کر کے اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ یہ جو صبر کرنے والے لوگ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جنت کے اندر غرفہ عطا فرمائیں گے۔ وہ غرفہ کہا جاتا ہے یعنی آسان لفظوں میں یعنی وہ گھر یا وہ گھر کا حصہ جو نا دوسری منزل پہ ہوتا ہے یا تیسری منزل پہ ہوتا ہے یا اوپر کی طرف کو ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، تو یہ ان کو جو اونچے گھر ملیں گے، جو غرفہ ملیں گے، کیوں ملیں گے؟ ان کے صبر کرنے کی وجہ سے۔ اور پھر اللہ پاک نے فرمایا یلقون فیہا تحیۃ و سلاما، کہ یہ جو جن کو یہ غرفہ یا اونچے کمرے ملیں گے ان کے صبر کی وجہ سے ملیں گے، تو جب یہ جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ان پر سلامتی نازل کی جائے گی، اور فرشتے بھی ان کو سلام کریں گے نا بھائی۔ تو یہ جو ہوتا ہے نا اس میں تو ہمارے جو اس وقت جو بات کرنی تھی وہ ہے صبر کے متعلق، اور یہ جو ہمارے مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نا اپنے مکتوبات کے اندر پھر ہمارے سلسلے کی کتابوں کے اندر ایک ٹرم چلتی ہے، اس کو کہتے ہیں مقامات عشرہ۔ عشرہ کہتے ہیں 10 کو، تو یعنی اس میں نا اس کا مقصد اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہمارے سلسلے کے جو 35 جو سبق ہم بولتے ہیں نا کہ جی 35 سبق ہیں، تو ان 35 اسباق کے کرنے کا جو مقصد ہے اصل میں، ٹھیک ہے نا، وہ تو جی شہوت ختم ہو جائے، غصہ ختم ہو جائے، حسد ختم ہو جائے، تکبر ختم ہو جائے، وہ تو اب ظاہر ہے کہ اندر میں ہم نے کسی چیز کا کوٹ کرنا ہے۔ جیسے کمرے میں ہم جو ہے نا پینٹ کا کوٹ کرتے ہیں نا، تو پہلے کمرے کی دیواروں پہ لگا ہوا زنگ وغیرہ اس کو اتارا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ جو 10 چیزیں ہیں نا ان 35 اسباق سے مقصود ہیں، ان 35 اسباق کو کرنے کا جو مقصد ہے نا وہ 10 چیزیں ہیں جن کو مقامات عشرہ کہا جاتا ہے تصوف کے اندر، ٹھیک ہے۔ ان میں سے پہلی چیز ہے توبہ، اور دوسری چیز ہوتی ہے انابت۔ اب انابت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب انسان نے توبہ کر لی اپنے گناہوں پر پچھلی زندگی سے، تو اب وہ انابت کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ اللہ تعالیٰ کی طرف کو رجوع اختیار کرے۔ یعنی رجوع اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ذمے حقوق اللہ اور حقوق العباد میں سے جو چیزیں باقی ہیں وہ ان کی ادائیگی کی فکر کرے۔ اس کو کہا جاتا ہے انابت، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف کو رجوع کر لینا۔ رجوع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری والی شریعت والی زندگی کو جو اس نے چھوڑا ہوا تھا، اب وہ اس شریعت والی زندگی کی طرف کو رجوع کر لے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری چیز اس سے مقصود ہوتی ہے زہد۔ زہد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دنیا کی بے رغبتی۔ اب دنیا کی بے رغبتی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم جنگل میں جا کے بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے، دنیا کمانا چھوڑ دیں، پڑھنا پڑھانا چھوڑ دیں۔ مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو فرماتے ہیں کہ جو دنیا ہے، جو ڈالر ہیں، جو پاؤنڈ ہیں، جو یورو ہیں، یہ سارے کا سارا جو کچھ ہے نا، اس کو جیب میں رکھنا بھی جائز ہے، ہاتھ میں رکھنا بھی جائز ہے، یہ سارا کچھ دل میں ہو یہ ناجائز ہے۔ تو جو زہد ہوتا ہے نا وہ دنیا کو ترک کرنے کا نام نہیں ہوتا، بلکہ دنیا کی محبت کو نا دل سے نکالنے کا نام ہوتا ہے۔ اس کا نام ہوتا ہے دنیا سے بے رغبتی۔ تو تیسری جو چیز ہے نا وہ ہوتی ہے زہد، ٹھیک ہے، جو مقصود ہے۔
اور چوتھی چیز جو ہے نا وہ ہے مجاہدہ، جس کو ہم ریاضت بھی کہہ لیتے ہیں، مجاہدہ بھی کہہ لیتے ہیں، کہ اب پھر جو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے انسان کو اپنی ذات کو جو آمادہ کرنا پڑتا ہے، فجر کے وقت میں ٹھنڈے پانی سے اٹھ کے وضو کرنا، یہ مجاہدہ ہے، ٹھیک ہے نا، اور گرم رضائی کو تہجد کے وقت میں چھوڑ کے اٹھ کے تہجد پڑھنا، یہ مجاہدہ ہے، ٹھیک ہے نا، اور پھر اپنی نظر کو غلط سے بچانا، یہ مجاہدہ ہے، ٹھیک ہے نا، اپنی سوچ کو، اپنی تنہائی کو پاک رکھنا، یہ مجاہدہ ہے۔ اس کے لیے انسان کو مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، اپنے آپ پر اس کو جبر کرنا پڑتا ہے، صبر کرنا پڑتا ہے نا۔ تو چوتھی چیز ہوتی ہے مجاہدہ، اور پانچویں چیز ہے توکل۔ یہ بھی مقصودی چیزوں میں سے ہے کہ اللہ کی ذات پر انسان کا توکل پیدا ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد 7واں نمبر آتا ہے صبر کا، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد نمبر آتا ہے شکر، 8واں، ٹھیک ہے، اور پھر 9واں نمبر آتا ہے، اس کو کہہ لیتے ہیں تفویض بھی کہہ لیتے ہیں، جس کو اب قرآن پاک میں آتا ہے نا، وہ غالباً کون سے نبی علیہ السلام تھے، انہوں نے فرمایا تھا وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، ٹھیک ہے نا، کہ یعنی انسان اپنی طرف سے محنت کرے، کوشش کرے، اسباب کو اختیار کرے، ٹھیک ہے نا، محنت کرتا ہے، سارا کچھ کرتا ہے، تو اس کے بعد کسی بھی چیز کے نتیجے اور رزلٹ کو اللہ کے سپرد کر دے، ٹھیک ہے نا، کہ اگر اس کا رزلٹ، اس کا نتیجہ میری مرضی کے موافق نہیں آیا تو انسان اس پر بجائے جو ہے شکوے کرنے کے، گلے کرنے کے، اور مخلوق کے پاس بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کی شکایتیں کرنے کے، ٹھیک ہے نا، اپنی محنت کوشش کرنے کے بعد جو اللہ کی طرف سے اس پر حال آ گیا، جو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہوا، اس پہ یہ نا اس کو تسلیم کر لے، اس کے آگے اپنا سر جھکا دے، ٹھیک ہے۔ اور پھر 10واں نمبر جو ہوتا ہے، یعنی وہ دو تسلیم کا ہی اس کو کہہ لیتے ہیں نا، کہ وہ تتمہ جس کو بول لیتے ہیں، یعنی اس کی کمپلیشن، اس کو کہا جاتا ہے رضا۔ یعنی تسلیم میں تو ہوتا ہے کہ انسان کو کے اوپر جو ناگوار حالات آئے، اب یہ ان پر راضی تو ہے، مگر تھوڑا سا نا وٹ کھا کے راضی ہے، مطلب اپنے آپ کو نا یہ اس نے تکے سے، ہاں اس میں کوئی اللہ کی بہتری ہوگی، میرے علم میں نہیں ہے، اس میں اللہ کی طرف سے کوئی حکمت ہوگی، تو یہ نا تکے سے اس نے اپنے آپ کو نا اس پہ نا اس نے ٹکایا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے فیصلے پر دھکے سے اس نے اپنے آپ کو رضامند کیا ہوتا ہے، اندر سے پورا جو ہے نا یہ جھکا ہوا نہیں ہوتا۔ اور جو رضا ہوتی ہے اس میں انسان کا جو دل ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے آنے والے فیصلوں پر راضی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو کہا جاتا ہے رضا۔ تو یہ 10 چیزیں جو ہوتی ہیں نا، ان کو کہا جاتا ہے مقامات 10، کہ یہ جو 10 مقام ہیں نا، ان کو ہم نے اپنی زندگی کے اندر لانا ہے، اپنی اصلاح نفس جس کو ہم بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تزکیہ باطن جس کو ہم بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تصفیہ قلب جس کو ہم بول لیتے ہیں، یا جو ہے نا وہ پیری مریدی کی محنت سے مقصود ہم جو بول لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تصوف کا مقصد جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، یا بیعت ہونے کی وجہ ہم جس کو بول سکتے ہیں، یا یہ جی پہلا سبق، دوسرا، 5واں، 10واں، 15واں، 20واں، 25واں، 30واں، تو ان اسباق کے کرنے کا جو مقصد ہے وہ ان 10 چیزوں کا حصول ہے۔ یہ 10 چیزوں کو ہم نے حاصل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو ایک چیز جو آ جاتی ہے نا وہ آتی ہے صبر، ٹھیک ہے۔ اب یہ اللہ کی ذات سے فی الحال تو امید یہی ہے کہ صبر ابھی 3 ہفتے چلے گا، پھر اس کے بعد صبر کرنا چھوڑ دیں گے ہم، ٹھیک ہے نا، تو انشاءاللہ اگلی دفعہ، پھر اس کے بعد پھر اگلی دفعہ، تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ 2-3 ہفتے اس کو چلے گا یہ صبر کا عنوان جو ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں پھر آگے جو ہوتا ہے نا وہ صبر کی قسمیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ پھر اس میں ہمارے یہ جو صرف صوفیہ نہیں فرماتے، وہ علماء جو علماء بھی ہیں، صوفیاء بھی ہیں، ٹھیک ہے نا، جن کو جو ہے نا ہم جو ہے نا وہ محقق علماء کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ جس طرح سے نماز کے موقع پر نماز کا پڑھنا فرض ہے، اور رمضان کے مہینے میں روزے کا رکھنا ہر مسلمان پہ فرض ہے، ٹھیک ہے،
اور زکوٰۃ دینے کا وقت آیا تو جو صاحب نصاب ہے اس پر زکوٰۃ کا دینا فرض ہے، تو اسی طرح سے ہمارے حضرات یہ فرماتے ہیں کہ جس طرح نماز کے موقع پہ نماز کا پڑھنا فرض ہے، اسی طرح سے جن مواقعوں پر صبر کرنا ضروری ہے ان جگہوں اور ان مواقع پر صبر کا کرنا بھی نماز، روزے، زکوٰۃ، حج کی طرح فرض ہے۔ ایڈیشنل نہیں ہے کہ چلو جی صبر کر لیں گے تو ثواب مل جائے گا، اور صبر نہیں کریں گے تو کون سا کوئی گناہ ہو جانا ہے، اس میں اضافی چیز ہے شریعت کے اندر، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے ہمارے شریعت کے اندر ہمارے جسم کے اعضاء کے اعتبار سے کچھ چیزیں فرض واجب ہیں، ٹھیک ہے نا، جس میں نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، سچ بولنا ہے، وعدہ پورا کرنا ہے، امانت میں خیانت نہ کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جیسے ہماری شریعت کے اندر ہمارے جسم کے ظاہری اعضاء کے اعتبار سے کچھ چیزوں کا کرنا فرض ہے نا، اسی طرح سے ہمارے باطن اور ہمارے دل، ہمارے نفس، ہماری روح کے اعتبار سے بھی کچھ چیزوں کا کرنا ہمارے لیے فرض ہے، اور ان فرض چیزوں میں سے ایک عمل صبر بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے اب اس کی وہ جو ہے نا وہ صبر کی آگے پھر قسمیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ 3 قسمیں ہیں، وہ اللہ نے چاہا تو اس کو انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم کر لیں گے، اور پھر ابھی فی الحال جو ہے نا ہم اس کو اپنی تقریر کو روک کر اس میں نا تھوڑا سا یہ پڑھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نا اپنے قرآن پاک کے اندر صبر کے بارے میں کیا کیا فرمایا ہے۔ تو یہ کچھ آیتیں ہیں، تو اب ہم ان کو ترجمے سمیت انشاءاللہ پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں پہلی جو چیز ہے نا وہ ہمارے حضرات نے یہ لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی کو صبر سے جوڑا ہے، اور پھر اس میں جو آیت ہے وہ ہے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 200۔ وہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، صبر کرو اور مقابلے میں مضبوط رہو اور لگے رہو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم نجات پاؤ۔ اور اس کے بعد آتا ہے کہ صبر کرنے والے کو اس کے اعمال کا جو اجر ہے وہ اللہ تعالیٰ کئی گنا زیادہ دیتے ہیں۔ اب اس میں آیت ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ ترجمہ کیا بنتا ہے؟ صبر کرنے والوں کو تو ہم بلا حساب اجر عطا فرمائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ صبر اللہ پاک نے ایسا عمل رکھا ہے کہ اس کا جو اجر ہے نا وہ گن کر یا تول کر نہیں دیا جائے گا، بغیر حساب کے دیا جائے گا۔ اور ایک آیت کے اندر اللہ پاک یہ فرماتے ہیں اولئک یؤتون اجرہم مرتین بما صبروا، سورۃ القصص میں، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو دگنا اجر ان کے صبر کی وجہ سے ملے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے دین میں امامت کو صبر کے ساتھ معلق فرمایا، تو کیا فرمایا؟ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ اور ہم نے ان میں سے پیشوا بنائے تھے، یعنی امام بنائے تھے، جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے۔ تو وہ جو امام بنائے تھے یا پیشوا بنائے تھے کس وجہ سے بنے تھے؟ لما صبر، صبر کی وجہ سے۔ اور پھر صبر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کی معیت سے سرفراز کیا جاتا ہے۔ اب اس میں کیا ہے؟ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ابھی اس کی تو کتنی بڑی یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس میں یہ بشارت دی ہے کہ جیسے اللہ نہ کرے ہمارا کبھی کہیں کوئی مقدمہ پھنسا ہوا ہو، یا ہمارے کوئی جو ہے وہ ڈاکومنٹ کہیں رکے ہوئے ہوں، ہمارے کو پیپرز ہیں وہ آگے فارورڈ نہیں ہو رہے، تو کسی نے کہا پتہ نہیں تمہارا کیا بنے گا، تمہارے ڈاکومنٹ کا کیا ہوگا، تمہارے مقدمے کا پتہ نہیں کیا ہوگا، تمہارے پیپرز کا پتہ نہیں کیا ہوگا، تو آگے سے ہم نے اس کو کہا کہ یار فکر ہی نہ کرو، ٹھیک ہے، کہ فیصلہ آباد کا ڈی سی میرے ساتھ ہے،
ٹھیک ہے نا. تو جب انسان یہ کہتا ہے نا کہ فیصلہ آباد کا ڈی سی میرے ساتھ ہے، تو اس وقت وہ کتنا کانفیڈنٹ ہوتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ فیصلہ آباد کا ڈی سی میرے ساتھ ہے، میرا کوئی مسئلہ اٹک ہی نہیں سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. مجھے کس چیز کی ٹینشن ہے، ڈی سی میرے ساتھ ہے. میں کل مل کے آیا، میں چائے پیے بیٹھ کے اس کے ساتھ، ٹھیک ہے، میں 2 کلو گاجروں کا حلوہ بھی اس کے لیے گفٹ لے کے گیا تھا. تو اپنے ساتھ ہے، وہ مسئلہ ہی کوئی نہیں، ٹینشن ہی کوئی نہیں. تو ایک ہے کہ ڈی سی میرے ساتھ ہے، مجھے کتنی جو ہے نا میں وہ جو ہے نا وہ ہیسل فری ہو جاتا ہوں کہ ڈی سی میرے ساتھ ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، ان اللہ مع الصابرین، کہ جو صبر کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے. مگر اب صبر کی شرائط ہیں آگے، ٹھیک ہے نا، کہ ان شرائط کو جب بندہ پورا کرتا ہے نا تو صبر کا حکم پورا کرنے والا بنتا ہے. تو جب صبر اپنی شرائط کے مطابق کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد انسان کے ساتھ ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. اور پھر اللہ ایک آیت میں اللہ پاک یہ فرماتے ہیں کہ یعنی صبر کرنے والوں کے لیے 3 چیزوں کو ایک ساتھ جمع فرما دیا. وہ کیا ہے؟ سورۃ بقرہ کے اندر اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. تو یہ والی جو آیت ہے نا، اس پر انشاءاللہ ہم تھوڑا سا نا تفصیل کے ساتھ بات اگلی مجلس میں انشاءاللہ کریں گے. ٹھیک ہے نا. تو بہرحال اس میں یہ فرمایا اللہ پاک نے، یہ لوگ ہیں جن کے اوپر ان کے رب کی طرف سے مہربانیاں ہیں اور رحمت ہے، اور یہی ہدایت پانے والے ہیں. ہمارے ڈی پی ایس میں نا بایو کے ٹیچر ہوتے تھے انور صاحب، پتہ نہیں اب ریٹائر ہو گئے ہیں ہیڈ ماسٹر بننے کے بعد یا پتہ نہیں ہے. وہ جو پیچھے بچے بیٹھتے ہوتے تھے نا کلاس میں، جو وہ ذرا ان کی ایک اپنی طبیعت تھی، ان کو تنگ بہت کرتے تھے ہم کلاس میں. ایک دفعہ ہمیں یاد ہے کہ ہم نے ان کو اتنا تنگ کیا تھا، ان بیچاروں کی نا آنکھوں میں آنسو دیکھے تھے ہم نے. ان کی ہم نے ایک نام بھی رکھا ہوا تھا، وہ پورے اسکول میں اس نام سے مشہور تھے، لیکن ان جیسا پڑھاتا بھی کوئی نہیں تھا ماشاءاللہ، بہت اچھا پڑھاتے تھے. تو وہ جو نلائق لڑکے ہوتے تھے نا، انفیریئر کراکری، جس میں نا نلائق پانڈے، انفیریئر کراکری جو ہوتی تھی نا، ان کی کوشش ہوتی تھی کہ انہوں نے نا ان کے پیریڈ میں نا پیچھے بیٹھنا ہوتا تھا تاکہ وہ اپنا کام کرتے رہیں، ان کو کوئی رکاوٹ نہ بنے، شرارتیں اور باتیں اور یہ وہ. ٹھیک ہے نا. تو وہ اکثر وہ نا یہ بات کہا کرتے تھے، بیک بینچز آلویز ریمین آن دی بیک. ٹھیک ہے نا. تو اب پچھلی بار بھی آپ 2 حضرات ہی پیچھے سب سے بیٹھے ہوئے تھے، تو آج بھی ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں آپ. تو پھر اس کے 6 نمبر پہ صبر پہ اللہ پاک فرماتے ہیں مدد کا وعدہ، استعانت، کہ اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کی مدد فرماتے ہیں اور انہیں اس کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کرنے کا حکم دیتے ہیں. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور صبر اور نماز کے ذریعے مدد لیا کرو. اور پھر 7ویں نمبر پر صبر پر اللہ تعالیٰ کی مدد اترتی ہے. اس کا کیا فرمایا؟ بلا ان تصبروا وتتقوا ویأتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین. سورۃ آل عمران. ترجمہ، بلکہ اگر تم صبر کرو اور پرہیزگاری کرو. ٹھیک ہے نا. اب یہ شرط ہے، صبر جو ہے نا پورا تب ہوتا ہے جب صبر کے ساتھ تقوی بھی ہو. بلا ان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا. ٹھیک ہے نا. جب صبر کے ساتھ تقوی، صبر اور تقوی دونوں جمع ہوتے ہیں تو اللہ کی مدد اترتی ہے، تو اللہ ایسے بندے کے ساتھ ہوتے ہیں. اب ہمارے ہاں صبر تو کیا جاتا ہے مگر تقوی اختیار نہیں کیا جاتا، جس کی وجہ سے نہ تو اللہ کی مدد ہمارے ساتھ اترتی ہے اور نہ اللہ تعالیٰ کی معیت اور اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہمیں حاصل ہوتا ہے. تو یہ ہے صبر کی شرط، صبر کیا جائے ساتھ میں تقوی بھی اختیار کیا جائے. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ بلکہ اگر تم صبر کرو اور پرہیزگاری کرو اور وہ تم پر ایک دم سے آپ پہنچیں، یعنی دشمن، تو تمہارا پروردگار 5000 فرشتے نشاندار گھوڑوں پر مدد کے لیے بھیجے گا. کہ یعنی فرشتوں کے نازل ہونے کی بشارت
صحابہ کرام کو ان کے صبر کی وجہ سے دی جا رہی ہے، صبر اور تقوی کی وجہ سے۔ اور پھر آتا ہے کہ اس صبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہوتی ہے۔ فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، آل عمران۔ اگر تم صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے تو تمہارے دشمنوں اور حاسدوں کی تدبیریں تمہارا بال بیکا بھی نہیں کر سکیں گی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو مرضی کوئی جادو کرنے والا ہمارے خلاف جادو کرتا رہے، میری پھپھی نے کیتا، ٹھیک ہے نا، میری درانی دی جٹھانی نے کرتا، میری نند دی جو ہے نا ساس نے کرتا، ٹھیک ہے نا، تو جتنے لوگ حسد کرنے والے ہیں، ہمیں نقصان پہنچانے والے ہیں، تو ان کے بارے میں ہمیں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اگر تم صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے تو تمہارے دشمنوں اور حاسدوں کی تدبیریں تمہارا بال بیکا بھی نہیں کر سکیں گی۔ صبر اور تقوی، یعنی تقوی مطلب گناہوں سے بچے، تقوی والی زندگی گزارے۔ اور پھر 9ویں نمبر پر فرمایا جب صبر والے جنت میں داخل ہونے لگیں گے تو فرشتے بھی ان کو سلام اور مبارکبادیاں دے رہے ہوں گے۔ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، سورۃ الرعد۔ ترجمہ، اور ان کے پاس فرشتے ہر دروازے سے آئیں گے، یعنی جنت کے دروازے سے، اور ان کے پاس فرشتے ہر دروازے سے آئیں گے، کہیں گے تم پر سلامتی ہو تمہارے صبر کرنے کی وجہ سے، پس آخرت کا گھر کتنا اچھا ہے۔ اور 10ویں نمبر پر ایمان والوں کے لیے بہترین چیز فرمایا کہ صبر ایمان والوں کے لیے بہتر ہے۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، سورۃ النحل۔ اور اگر بدلہ لو تو اتنا بدلہ لو جتنی تمہیں تکلیف پہنچائی گئی، اور اگر صبر کرو تو یہ صبر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے۔ تو یہ آیت کب نازل ہوئی تھی؟ جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وحشی نے، جو بعد میں صحابی بن گئے تھے، انہوں نے جب ان کو شہید کیا تھا، اور پھر ان کا جو ہے نا ان کا جو ہے وہ مطلب کہہ لیں کہ جگر بھی نکالا، ٹھیک ہے، اس کو پھر چبایا ہندہ نے، جو ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیوی ہندہ تھی، یعنی ان کی میت کی بہت زیادہ بے حرمتی کی گئی تھی۔ تو ان کی میت کی اس بے حرمتی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ غالباً آتا ہے قسم کھا لی تھی کہ میں یہ جو میرے چچا حمزہ کو جو شہید کیا گیا ہے نا، تو میں اپنے چچا حمزہ کے قتل کے بدلے میں 70 کافروں کو قتل کروں گا، ایک کے بدلے میں 70 کافروں کو قتل کروں گا۔ تو جب یہ فرمایا نا کہ میں 70 کافروں کو قتل کروں گا، تو اس موقع پر یہ آیت آئی تھی کہ اور اگر بدلہ لو تو اتنا بدلہ لو جتنی تمہیں تکلیف پہنچائی گئی، کہ ایک اگر شہید کیا گیا تو ایک کے بدلے آپ ایک کو ہی قتل کر سکتے ہیں، اگر بدلہ لو تو اتنا بدلہ لو جتنی تمہیں تکلیف پہنچائی گئی، اور اگر صبر کرو تو یہ صبر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے۔ تو جب یہ آیت ہے نا وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، تو اس آیت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے صبر کرنے کو بہتر فرمایا ہے، تو اس وجہ سے میں بھی اب اپنے چچا کی شہادت پر صبر ہی کروں گا۔ اور پھر اگلے 11ویں نمبر پہ فرمایا صبر کے اوپر بڑا اجر ملتا ہے، اس کی آیت ہے اِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ، مگر وہ جنہوں نے صبر کیا اور نیک اعمال کیے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ تو اب یہاں پر اللہ پاک نے اجر کبیر فرمایا۔ اب ایک تو اجر جو اللہ پاک عطا فرمائے، وہ جو اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے وہ پہلے ہی کتنا بڑا ہوگا، اور کیسے وہ اللہ تعالیٰ کی لامحدود شان کے مطابق ہوگا جب اللہ پاک اجر عطا فرمائے، ٹھیک ہے، اور پھر جب اللہ پاک اجر کے ساتھ اجر کبیر کا لفظ فرمائے، ٹھیک ہے نا، تو وہ اجر کتنا بڑا ہو جائے گا۔
اور وہ اجر کبیر کن کے لیے؟ صبر کرنے والوں کے لیے۔ یہ کتنی اہم چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر 12ویں نمبر پہ فرمایا صبر کو ہمت کے کاموں میں شمار فرمایا، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، سورہ لقمان۔ اور جو مصیبت تجھ پر آئے اس پر صبر کیا کر، بے شک یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ اور پھر فرمایا کامیابی کا وعدہ ان ایمان والوں کے ساتھ ہے جو صبر کرتے ہیں۔ چنانچہ بنی اسرائیل نے فرعون کی پہنچائی ہوئی تکلیفوں پر صبر کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا فرمایا سورۃ الاعراف میں، وَتَمَّتْ کَلِمَتُ رَبِّکَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِی إِسْرَائِیلَ بِمَا صَبَرُوا، اور تیرے رب کا نیک وعدہ بنی اسرائیل کے ساتھ کس وجہ سے؟ ان کے صبر کی وجہ سے پورا ہو گیا۔ یعنی بنی اسرائیل پہ جو ظلم و ستم جو فرعون کرتا تھا، تو جو وہ تمت کلمت ربک الحسنیٰ کا مطلب، یعنی جس کا مفہوم ترجمے کا فرعون کا غرق ہونا، ٹھیک ہے نا، فرعون کا برباد ہو جانا، فرعون کا غرق ہونا۔ اور فرماتے تیرے رب کا نیک وعدہ، یعنی فرعون جو غرق کیا گیا، ٹھیک ہے، فرعون جو برباد ہوا، جو قیامت تک کے لیے عبرت کا نشان بنا، تو وہ جو تیرے رب کا نیک وعدہ بنی اسرائیل کے ساتھ پورا ہوا، کیوں پورا ہوا؟ ان کے صبر کی وجہ سے، ٹھیک ہے نا۔ پھر اس کو پڑھ لیتا ہوں، تیرے رب کا نیک وعدہ بنی اسرائیل کے ساتھ ان کے صبر کی وجہ سے پورا ہو گیا۔ اور پھر 14ویں نمبر پر صبر کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم کسی جگہ پہ بیٹھے ہوں اور وہاں بات کر رہے ہوں کہ جی میرے شیخ صاحب نے نا مجھے یہ فرمایا تھا اپنے مرید صاحب سے کہ جی مجھے تمہارے ساتھ محبت ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب ہم جو ہے نا وہ اس چیز کو جو ہے نا کتنے فخر سے لوگوں میں بیٹھ کے نا بیان کریں گے کہ جی میرے شیخ صاحب نے نا مجھے ایک دفعہ یہ فرمایا تھا کہ مجھے تمہارے ساتھ محبت ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہمارے لیے کتنے اعزاز کی بات ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر کتنا بڑا اعزاز اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو یہ دیتے ہیں کہ فرمایا سورۃ آل عمران میں، واللہ یحب الصابرین، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ بندے سے محبت کرنے لگ جائیں، کتنی عظیم الشان بات ہے، کتنی بڑی ہمارے لیے یہ سعادت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کس سے محبت فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ اور پھر 15ویں نمبر پر اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کو صابرین کے لیے سبق، یعنی اس میں فرماتے ہیں صبر کرنے والا ہی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے سبق پاتا ہے۔ اب اس میں کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے سبق پانے کا مطلب اللہ تعالیٰ کی معرفت کا حصول ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے سبق حاصل کرنا کس چیز کا؟ اللہ تعالیٰ کی معرفت کا، یعنی اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں پر غور فکر کر کے ان بنائی ہوئی چیزوں کے خالق تک پہنچنا، اس چیز کو اللہ کی معرفت کہا جاتا ہے نا۔ اور پھر اس میں کیا فرماتے ہیں کہ صبر کرنے والا ہی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے سبق پاتا ہے۔ ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور، کہ بے شک اس میں نشانیاں ہیں ہر صبر شکر کرنے والے کے لیے۔ تو اس لیے اگر ہمیں اللہ کی معرفت میں آگے بڑھنا ہے تو ہمیں صبر کو بھی اپنانا پڑے گا، شکر کو بھی اپنانا پڑے گا۔ تو پھر حضرت ایوب علیہ السلام نے بیماری پر صبر کیا تو اللہ تعالیٰ نے عجیب انداز سے تعریف فرمائی، کیا فرمایا؟ انا وجدناہ صابرا نعم العبد انہ اواب، کہ اللہ تعالیٰ ایوب علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں میرا کتنا اچھا بندہ تھا، میرا کتنا، اب یہ تعریف کرنے کا، اب اس کی بندہ اگر تفسیر پڑھے نا تو کتنی اس میں تفصیل آگے پھر کھلتی ہے کہ یہ کیسے خوبصورت الفاظ ہیں
کہ جن الفاظ کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے اپنائیت اور محبت اور اپنی طرف نسبت کو ظاہر کیا. کیا فرمایا؟ میرا کتنا اچھا بندہ تھا، میری طرف رجوع کرنے والا تھا. ٹھیک ہے. تو پھر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے بندے کے لیے نقصان کا حکم فرمایا جو صبر نہ کرتا ہو. کیا فرمایا؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور ایک دوسرے کو سچ بات کی اور صبر کی تلقین کرتے رہے. اور پھر مصیبت سہنے والوں کو اعزاز بخشا گیا کہ وہ اہل صبر ہیں، صبر کرنے والوں میں ہیں. یعنی سورۃ البلد میں فرمایا ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ. ترجمہ، پھر وہ ان میں سے جو ایمان لائے اور انہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی اور رحم کرنے کی وصیت کی. اور پھر اصحاب یمین بھی وہی ہوں گے جو صبر والے ہوں گے. تو کیا فرمایا؟ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ أُولَٰئِکَ أَصْحَابُ الْمَیمَنَہ. ٹھیک ہے. اور پھر وہ ان میں سے جو ایمان لائے اور انہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی اور رحم کرنے کی وصیت کی، یہی لوگ دائیں طرف والے ہیں، یعنی جنتی. اور پھر فرمایا کہ ہم صبر کرنے والوں کو بہترین جزا دیں گے. وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور ہم صبر کرنے والوں کو ضرور بدلہ دیں گے ان اچھے کاموں کا جو وہ کرتے تھے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کو جنت میں کامیابی کی بشارت دی. فرمایا انی جزیتہم الیوم بما صبروا انہم ہم الفائزون، کہ اللہ پاک فرماتے ہیں آج میں نے انہیں ان کے صبر کا بدلہ دیا کہ وہی کامیاب ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اور ایک جگہ پہ کیا فرمایا؟ ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا، یہ سورۃ الفرقان میں اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہ وہ لوگ ہیں جن کو جنت میں بلند تر مقام عطا کیا جائے گا. کس وجہ سے؟ بما صبروا، ان کے صبر کی وجہ سے. ٹھیک ہے نا بھائی. تو یہ کتنی اہم چیز ہے صبر، کتنی اس کی جو ہے نا وہ تاکید، کتنی اس کی فضیلت بیان کی گئی قرآن پاک کے اندر. ٹھیک ہے. اور پھر آتا ہے کہ صبر کو ارکان اسلام سے ملحق کیا گیا، یعنی بے شک اللہ تعالیٰ نے صبر کو اسلام کے ارکان اور ایمان کے مقامات کے ساتھ لاحق کیا ہے. جیسے قرآن کریم میں فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تو یہاں پر صبر کو نماز کے ساتھ ذکر کیا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر قرآن پاک میں جگہ فرمایا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، سوائے ان کے جو صبر کرتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں. اور تقوی کے ساتھ ارشاد فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا. ٹھیک ہے. پھر شکر کے ساتھ ارشاد فرمایا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ. اور پھر رحمت کے ساتھ ذکر فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ. ٹھیک ہے. اور پھر یقین کے ساتھ ارشاد فرمایا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، جب انہوں نے صبر کیا تھا اور ہماری آیتوں پر یقین بھی رکھتے تھے. ٹھیک ہے. اور پھر ایک جگہ اللہ پاک فرماتے ہیں وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ، سورۃ الاحزاب کے اندر. اور سچے مرد اور سچی عورتیں، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں. ٹھیک ہے نا بھائی. تو اس میں پھر آگے آ جاتی ہیں صبر کی 3 قسمیں. ٹھیک ہے. ان کا کیا مطلب ہوتا ہے، ان پر کیسے عمل ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد احادیث کے اندر جو، اور پھر صحابہ کرام کے اقوال کے اندر جو ہے نا وہ صبر کی کیا اہمیت بتائی گئی ہے، کیا فضیلت اس کی بتائی گئی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اور پھر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو صبر کے متعلقہ ہیں، صبر سے ریلیٹڈ ہیں، وہ اللہ پاک نے صرف اس امت کو عطا فرمائی ہیں، پچھلی کسی بھی امت کو وہ چیزیں عطا نہیں ہوئیں.
تو وہ کچھ چیزوں میں سے ایک چیز ایسی ہے جو صبر سے تعلق رکھتی ہے، تو انشاءاللہ اللہ پاک نے اگر چاہا تو اس کو انشاءاللہ ہم اگلی بار اس کا مذاکرہ کر لیں گے، تو اللہ پاک ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔